ایک صورت سے نشان لگا دیا ہے. یہ نشان ہے چھوٹا ہارڈ کے نہیں ہارڈ کے نحمده ونصلي على رسول الكريم صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق اللہ مولانا العظیم. آج خیال ہوا بلکہ کل ہی سے خیال کہ اللہ کے ذکر کے متعلق کچھ بیان کروں گا. اس وقت ذکر ہی کے متعلق جو آیت تھی نہایت اہم آیت، اس کی میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں مفید باتیں کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ایسی مفید کہ اس کے بعد ہم لوگوں کو عمل کی اس پر رغبت پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی دے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. مجھ کو یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا. معمولی بات نہیں ہے مولانا. ہم لوگ جب کسی سے ملتے ہیں بڑے آدمی سے تو کہتے ہیں ہم آپ کو بہت یاد کرتے تھے. وہ بھی کہتا ہے ہم بھی بہت آپ کو یاد کرتے تھے. خوش ہو جاتی طبیعت جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بہت آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ سے ملاقات ہو گئی، تو فوراً بڑا آدمی کہتا ہے عموماً کہ ہم بھی آپ کو بہت یاد کر رہے تھے. خوش ہو جاتی ہے طبیعت. چھوٹا آدمی خوش ہو جاتا ہے بڑے آدمی کی یہ بات سن کر کے. تو اللہ سے بڑھ کے کون ہوگا مولانا؟ بتلائیے. اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں. جل جلالہ وعز اسمہ. اس کا جلال بھی نہایت اونچا بلند، اس کا نام بھی نہایت عزیز. اس سے بڑھ کے کوئی نہیں. وہ خالق ہے، وہی مالک ہے. ہم والد تو بن جاتے ہیں لیکن خالق نہیں بن سکتے. والد تو بن گئے لیکن والد بھی انہیں نہیں بنایا ہے. اس وجہ سے جو مصیبتیں آتی ہیں، جس کی وفات ہوتی ہے وہ کسی کا والد ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا بھائی ہوتا ہے. یہی تو ہوتا ہے. کتنا رنج ہوتا ہے کہ میرا لڑکا وفات کر رحلت کر گیا، اللہ کے یہاں پہنچ گیا. رنج ہوتا ہے. بعد وسوسے بھی آتے ہیں کہ ارے ابھی تو جوان تھا چلا گیا. سب خیالات آتے ہی رہتے ہیں انسان کو وساوس کے درجے میں. لیکن میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ تم اپنے والدیت کی بنا پر تو یہ حق جتا رہے ہو کہ میرا لڑکا میرے سامنے مر گیا. میرے والد کے بھی بہت زیادہ عمر نہیں ہوئی تھی، ہمارے سامنے ہی ختم ہوئے. ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، وسوسے کے درجے میں آتا رہتا ہے. سچ کہتا ہوں میرے ذہن میں پرسوں ایسے بات آئی کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی چترانے لگے کہ تم تو والد ہو، اتنا غم ہے، اور میں خالق ہوں، کیا مجھ کو خیال نہیں ہے؟ اس کے باوجود جو میں نے موت دیا، بیماری دیا، تو مجھ کو اختیار ہے. میں خالق ہوں. تم سے زیادہ مجھ کو محبت ہے
اپنے مخلوق سے، تم سے زیادہ۔ ایک چڑیے کو پکڑ لیجیے، ایک بچے کو پکڑ لیا، بہت حدیث مشہور ہے مولانا، ایک چڑیے کے بچے کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا، چڑیا گھوم پھر کر کے آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ چڑیا کیوں آ رہی ہے؟ کہا ایک اس کے بچے کو ہم نے پکڑ لیا ہے جس کی بنا پہ یہ پریشان ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس قدر غم اس چڑیا کو اپنے بچے کی جدائی سے، اس سے کہیں غم اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کی جدائی سے۔ چنانچہ اسی بنا پر حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بندہ مومن اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، تائب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ میرا بندہ بھٹک گیا تھا، وہ میری طرف رجوع ہو گیا ہے۔ ہم لوگ کبھی سفر کرتے ہیں، جونپور وغیرہ میں سڑکیں ایسی ہوتی ہیں، بہت دور تک چلے جاتے ہیں، پھر لوٹتے ہیں، تو جو لوگ رہتے ہیں وہاں خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ رب تائب مطلب یہی لوٹنے والا، راستہ بھٹک گیا تھا، اللہ کی نافرمانی وہ کر رہا تھا، اس راستے میں چل رہا تھا جو اللہ جس کو نہیں چاہتا جو آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ حدیثیں موجود ہے اس کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو یہ مصیبتیں دیتے ہیں، تو ہم کو والدیت اپنے بھائی ہونے کی بنا پر، ماں ہونے کی بنا پر خیال ہوتا ہے کہ ہمارا، ارے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبت ہے اس بندے سے۔ لیکن کچھ مصلحتیں ہیں جس کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ تقدیر بھی اللہ نے لکھا ہے، تقدیر ہے سب چیزیں، کہا تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے راز میں رکھا ہے، اس کو ظاہر نہیں فرمایا ہے۔ کس کے مرنے میں، جلدی جانے میں کیا راز ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ان کی چیزیں جب چاہے اٹھا لیں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑے مفتی تھے، یہ ابن ماجہ میں غالباً روایت ہے، بہت بڑے مفتی تھے، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اتنا ان کو غم ہوا کہ افطار وغیرہ چھوڑ کر کے گھر میں بیٹھ گئے، دروازہ بند، افطار کا دروازہ بند۔ ایک عورت آئی، اس نے پوچھا بھائی یہ دروازہ ہر وقت بند کیوں رہتا ہے؟ دوسری عورت کہا مولانا کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے غم میں دروازہ بند کیا، افطار کا کام بھی بند کر دیا، دروازہ بھی بند کیا، افطار کا کام بھی بند کر دیا۔ کہا اچھا میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ کہا وہ دروازے نہیں کھولیں گے؟ ملو گے کیا؟ روایت ہے، میرے کافی میں نقل بھی ہے۔ بہت کھٹکھٹایا، جا کے نہیں کھول رہے تھے، آخر میں مجبور ہو کے کھولا۔ کہا بھائی تم کیوں آئی؟ کہا مجھے، آپ مفتی ہیں، مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں کس سے پوچھوں؟ آپ نے دروازہ بند کر دیا۔ اس عورت نے کہا دیکھیے عورت کی دانشمندی دیکھیے، عورتیں بھی بہت ہوشیار بھی ہوتی ہیں، دانشمندی کسی مرد سے نہیں عقدہ حل ہوا، عورت نے حل کیا ہے۔ کہا مولانا بتائیے، میں اس لیے آئی ہوں کہ اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اور وہ آدمی جو مالک ہو اپنی امانت کو طلب کرے، تو کیا امانت کو واپس کر دینا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں کر دینا چاہیے۔ مفتی صاحب نے فوراً کہا کہ امانت کو واپس کر دینا چاہیے، بالکل خیانت ہو جائے گی۔ کہا اچھا بتلائیے کہ آپ کو بیوی اللہ نے دیا تھا تو یہ امانتاً دیا تھا کہ اصالتاً دیا تھا؟ کہا امانت تھی، دے دیا۔ کہا لے لیا تو آپ اتنا غم کیوں کر رہے ہیں؟ بس آنکھ کھل گئی ان کی، مفتی صاحب کی آنکھ کھل گئی، تو فوراً سب کام جاری کر دیا۔ تو تقدیر کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ حضرت تھانوی نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ تقدیر کے اندر بہت سے راز ہیں، تقدیر کے اندر بہت سے راز ہیں، اس کو آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ جیسے بہت سے حکومتوں میں کوئی راز کی باتیں ہوتی ہیں، وہ کسی پر، اہل حکومت کو پر بھی بہت سی چیزیں واقع نہیں ہوتی ہیں، سب پر نہیں ظاہر ہوتی، بعض لوگوں کو ظاہر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیر ہے، اس سے آدمی کو کی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے جو کر دیا ہے صبر کرو۔ کتنے واقعات ہم سامنے آ رہے ہیں،
سوائے صبر کے اور کیا کر سکتا ہے آدمی؟ آج بھی کل بھی روزانہ تو ہو رہا ہے. میرے تو معلوم کتنے خلفاء چلے گئے. خلفاء مجھے امید تھی ان سے کہ میرے بعد کام کریں گے، وہ مجھ سے پہلے ہی چلے گئے. رنج ہے، غم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے قضا پر راضی رہنا بھی ہے. مومن کا کمال یہی ہے، رضا بالقضاء. یہ بہت بڑی بات ہے. حدیث میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. دیکھیے ان تمام دعاؤں میں آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا بالقدر کی دعا کیا. معلوم کوئی اہمیت ہے تب تو. اللہ میں یاد کرو، دعا کبھی ان کا دعا ہے، یاد کیا کرو، کئی بار سنو تب تو یاد ہو جانا چاہیے. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں گجرات میں بہت سے لوگ کہ مولانا آپ نے کتنا دیر میں یاد کیا ہے سب؟ مگر ایک دفعہ بھی یاد نہیں کیا. مولانا مقبول پڑھتے رہو سب یاد ہو جائے گی. روزانہ مولانا مقبول کے ایک منزل پڑھ لو، یاد ہو جائے گی. نہیں، ایک مہینے میں یاد ہو جائے گی سب دعائیں. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ، امانت وحسن الخلق ورضا بالقدر. رضا بالقدر بہت بڑی دولت ہے. صحابہ کو آخری مقام یہی ہے. صحابہ کے لیے بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ ان سے رضی اللہ عنہ. کاش کہ ہم لوگ یہ دولت ملتی ہے. رضی اللہ، باپ راضی ہو جاتا ہے آدمی خوش ہو جاتا ہے، دادا راضی ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے، پیر راضی ہو جاتا ہے آدمی خوش ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر ان کو کسی کی پرواہ ہے؟ کسی کی پرواہ نہیں. صحابہ کو معلوم تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود پڑھتے تھے اپنے دین کے معاملے میں. نہ ان کو کوئی دقت تھی، نہ ان کو پریشانی تھی. جو اللہ فرما رہا ہے اس کے سامنے اپنی جان دینے کے لیے تیار. رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. کسی اعتبار سے؟ ان کے اعمال کے اعتبار سے. ان کے اعمال سے اللہ راضی ہو گیا. وہ رضوا عنہ، اور وہ لوگ راضی ہو گئے اس سے جو اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دے گا اعمال پر، اس سے راضی ہو گئے. یہ مول صاحب یہ ختم نہیں ہوگی، یہ بات ہے قیامت تک یہی جاری رہے گا. کتنی ترقیات ہو، کتنی سب چیزیں ہوں، بات تو یہی رہے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہی فرمایا ہے، اسی پر ہم کو آپ کو چلنا ہے. اسی لکیر پہ چلو گے تو پہنچو گے، ورنہ بھٹک جاؤ گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو سمجھایا، لکیریں کھینچی، ادھر ادھر ٹیڑھی بیڑھی کھینچا ہے. کہا دیکھو یہ سب لکیریں کیا ہے؟ بدعت والی ہے. نہیں، یہ سیدھی رکھو، یہ میری راستے، میری لکیر ہے ساتھ. جب اس پر چلو گے تب خدا تک پہنچو گے، ورنہ بھٹک جاؤ گے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بہت ضروری ہے. کوئی پیر ہو، کوئی شیخ ہو، کوئی جانشین ہو، کوئی سردارشین ہو، کوئی عالم ہو، فاضل ہو، جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نہیں چلے گا کسی درجے پر نہیں پہنچے گا. درجے تک پہنچنا حضور کی اتباع ہی سے ہے. اللہ ہم سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق. کیا مجھا دین کیا ہے؟ ایک کوئی نہ ہوا، بڑے بڑے وزیر دہل گئے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کی قدرت کے سامنے کسی کی قدرت نہیں چلے گی، کسی کی قوت نہیں چلے گی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی توفیق دے جہاں تک ہو سکے. لا حول ولا قوت، اس سے بڑھ کے کوئی دعا اس وقت نہیں ہے. یہ اللہ ہم ہر چیز سے عاجز ہیں، کوئی ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے سوائے اس کا لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی بنا پر جب کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ تو کیا کہا جاتا ہے؟ لا حول ولا قوت. اے اللہ ہم مسجد تک بھی نہیں آ سکتے. آپ جب تک قوت نہیں دیں گے ہم مسجد تک نہیں جا سکتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. مسجد تک جانے میں دکھلایا ہے کہ اللہ آپ بلا تو رہے ہیں لیکن آپ ہی قوت دیں گے تو ہم پہنچیں گے. آپ ہی قوت دیں گے. ٹھیک ہے،
آپ ہی قوت دیں گے تو ہم پہنچیں گے مسجد، تو ورنہ نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ ہی توفیق دیتا ہے، آدمی مسجد آتا ہے، اللہ ہی توفیق دیتا ہے، آدمی نماز پڑھتا ہے۔ ایک رئیس صاحب تھے، ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، سواری کرتے تھے، ان کے ساتھ گھوڑے کے ساتھ ایک خادم بھی رہتا تھا۔ ظہر کی عصر کی نماز پڑھنے کے لیے خادم نے کہا کہ حضرت آپ اجازت دیں تو میں عصر کی یا ظہر کی نماز جو بھی رہی ہوں پڑھ لوں۔ تو تھا اچھا آدمی، اس نے کہا ہاں پڑھ لو۔ وہ مسجد کے اندر گیا، نماز پڑھنے لگا، تو کچھ دیر کیا، اور گھوڑے والے جو صاحب تھے سوار، وہ تو باہر تھے گھوڑے کے لیے ہوئے، اور وہ اندر نماز پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا۔ جب دیر ہوئی تو کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو اتنی دیر سے؟ کہا آنے نہیں دے رہے ہیں۔ کہا کون ہی آنے دے رہا ہے، اس میں کون ہے؟ کہا جو آپ کو اندر نہیں آنے دے رہا ہے وہی مجھ کو باہر نہیں آنے دے رہا ہے۔ مجھ کو چاہتا ہے کہ میں عبادت کروں، تم کو آنے نہیں دے رہا، توفیق نہیں دے رہا ہے۔ لاہور کے بادشاہ متاثر ہوا ہوگا رئیس۔ دوستو یہ جو کچھ ہے سب اللہ کی قضا پر راضی رہنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم لوگوں پر ہر کسی کی مصیبتیں ہیں، انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں۔ اسپتالوں میں جائیے، ہم لوگ روز رہ چکے ہیں، دیکھا بہت سے بیمار اور مرد، بچے، کینسر کے مریض، مسلمان، یہ نہیں کہ کوئی اس میں کوئی قید نہیں تھی، مسلمان ہی بنتے جائے نماز پڑھے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ ہم سب لوگوں کو اس پر راضی رکھے۔ اللہ کی طرف رجوع یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کی طرف رجوع ہو جانا۔ کوئی مصیبت ایسی آئی جس سے اللہ کی طرف بندہ رجوع ہو جائے، اللہ سے تعلق کو جوڑ لے، درست کر دے کہ یہ آزمائی جو ہے، یہ مصیبت جو ہے اس کے لیے نعمت ہے۔ اس بنا پر یہ موقع بہت ہی غنیمت ہے۔ کتنے خوف کی باتیں ہیں، کہتے ہیں یہ غم چبینی، مولا روم فرماتے ہیں غم چبینی زود استغفار کن، غم چبینی غم چبینی زود استغفار کن، چیز خالق آمد کار کن۔ جب غم دیکھو تو جلدی سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، اس وجہ سے کہ اللہ کی طرف سے کام کرانے کے لیے تم کو آیا ہے، خادم بن کے آیا ہے تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ تو اللہ تو رجوع ہوتا ہی مجھا، اللہ کو جو یاد کرتا ہے اللہ یاد کرتا ہے اس کو۔ لکھا ہے وہاں گنگوئی نے، علامہ ابن قیم دونوں نے لکھا ہے کہ اس سے بڑھ کر کے ذکر کی فضیلت میں کوئی آیت حدیث نہیں ہے، حدیث کا آیت بھی نہیں۔ مجھ کو یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا، یہ معمولی بات ہے۔ اب ذکر کرتے وقت یہ توجہ ہو جائے کہ اللہ بھی مجھ کو یاد کر رہا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ میرا بندہ جب چپکے چپکے مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کو چپکے چپکے یاد کرتا ہوں، اور مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو مجمع میں یاد کرتا ہوں، اور میرا مجمع اس سے اچھا ہے۔ یہ بھی کہہ دیا میرا مجمع، ہمارے مجمع میں کیا ہے؟ آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، انسان ہی تو ہیں۔ یہ وہاں مجمع میں کون؟ انبیاء ہیں، فرشتے ہیں، مانی اور کون مخلوق ہے کوئی یاد؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، میرا مجمع تمہارے مجمع سے اچھا ہے۔ ہم تو چار آدمی کر رہے ہیں، ہمارا یہ ذکر مانتا ہے۔ اسی بنا پر علامہ ابن قیم نے فرمایا، خود ماں گنگوہی نے فرمایا، دونوں محقق ہیں اپنے وقت کے، زبردست، دونوں مجتہد ہیں اپنے وقت کے، ماں گنگوہی بھی، رشید احمد گنگوہی، اور یہ بھی فرمایا کہ اس سے بڑھ کے کوئی آیت ذکر کی فضیلت میں نہیں ہے۔ فذکرونی اذکرکم، مجھ کو یاد کرو، صحت میں تو میں یاد کروں گا تم کو، غم میں، بیماری میں مجھ کو یاد کرو، کشادگی میں میں تم کو یاد کروں گا، تنگی میں۔ اور ایک بات مجھے یاد آئے وہی بیان کرنا ہوں۔ اگر یہاں آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو انشاءاللہ سن لیجیے، مرتے وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ بندہ میرا بہت مصیبت برداشت کر سکتا ہے، کر کیا ہے،
وہ یہ ندا کرائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. واہ واہ. ہر مومن کے ساتھ یہ ہوگا. آتا ہے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہر مومن سے یہ ندا کرائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی، اپنے رب کی طرف لوٹو راضی مرضیہ ہو کر کے. تم راضی ہو اللہ سے اور اللہ تم کو راضی کی ہوئے تم مرضیہ ہو گئی. نام دونوں ہے، راضیہ بھی ہوتا ہے مرضیہ بھی نام ہوتا ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں مجھ صاحب، یہ سب مصیبتیں اگر برداشت کر کے جاؤ گے تو اللہ فرمائے گا بہت مصیبتیں برداشت کیا. اب میں تم کو یاد کرتا ہوں کیا اس طریقے سے آؤ ہمارے دربار میں، راضی مرضیہ ہو کر کے آ جاؤ. مجھے بہت لطف آیا ہے، میں بیان نہیں کر سکتا کتنا مزہ آتا ہے کہ زندگی میں تم کو پتہ نہیں چلے گا کہ کب اللہ نے تمہارے ساتھ بہت معاملہ کیا. ہر وقت سوچے تو ہر وقت ہے، لیکن اس وقت اللہ کی طرف سے یہ ندا ہوگی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جنت بھی آتی. اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. فرمایا ابھی حدیث میں نے کل دیکھی ہے کہ ذکر خود صدقہ ہے. اب دیکھیے کہیں سمجھ میں آتا تھا، حدیث میں نے اپنے کافی پہ نقل کیا ہے. حدیث خود صدقہ ہے. ذکر جو کرتا ہے یہ صدقہ، جیسے مال خرچ کیا جاتا ہے یہ صدقہ، اسی طرح ذکر ہے. تو ذکر کی بڑی فضیلت ہے. اس وجہ سے جہاں تک اے مومن مردوں عورتوں، جہاں تک ہو اللہ کو یاد کرو، زبان سے بھی یاد کرو اور دل سے بھی یاد کرو. کم سے نماز کی پابندی رکھو، تھوڑی تلاوت کر لیا کرو، تھوڑا ذکر کر لیا کرو. 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہی پڑھ لیا کرو. ذکر کی بڑی پابندی. ذکر کے نہ کرنے میں بڑی خرابیاں ہیں. ذکر کرنے سے دل نرم ہوتا ہے. ذکر کرنے سے دل کیا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے. خلق خدا پر شفقت آتی ہے، خلق خدا سے محبت پیدا ہوتی ہے. جب اللہ کے ذکر سے قلب خالی ہوگا تو مخلوق کی محبت بھی اس کے اندر نہیں آئے گی. بونے بڑی. اسی بنا پر حدیث ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب اس حدیث کو لکھوا، یہاں بھی ٹنگوں گا، ٹنگی ہوئی تھی ابھی اس وقت نہیں ہے ٹنگی. بڑی عمدہ حدیث ہے. لا تکثر الکلام. عیسیٰ علیہ السلام کا یہ اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. مولانا سید احمد صاحب نے، اکبر آبادی نے نصیحت طلب کیا تو مجھے سے لکھوا کے بھیجا حضرت نے. کیا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ. لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ. لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فتقسو قلوب. اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرو اور غیر اللہ کے ذکر کو کثیر نہ کرو. عمدہ بات. وہاں تو ہے ذکر کثیر کرو ہر جگہ، لیکن یہ طریقہ جانب مخالف کو بھی لیا کہ اللہ کے غیر کا ذکر زیادہ نہ کرو. اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ کی محبت بڑھے گی، قلب میں نرمی آئے گی، قلب میں مخلوق خدا کے ساتھ شفقت آئے گی. اور غیر اللہ کا ذکر کرو گے تمہارے قلب قاسي ہو جائے گا، سخت ہو جائے گا. کتنی عمدہ بات. فتقت یہ حضرت یوں ہی تھوڑے سناتے تھے دکھاتے تھے نصیحتوں میں. فتقسو قلوبکم، تمہارے قلوب قاسي ہو جائیں گے، تمہارے دل سخت ہو جائیں گے. ہر وقت غیروں کا ذکر کرو گے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ صحیح بات بھی ہو اس میں بہت زیادہ منہمک ہو جاؤ بات کرنے میں. اچھی بات میں بھی بہت زیادہ اس میں گھنٹہ 4 گھنٹہ وہی بیٹھے ہو، اچھی بات ہو، یہ فرماتے ہیں زیادہ بات کرنے سے دل میں ایک کساوت پیدا ہوتی ہے. خراب بات کے تو سوال ہی نہیں، قیمت تو حرام ہے، 1 منٹ کے لیے بھی حرام ہے، 1 لمحے کے لیے بھی حرام. اچھی بات کو بھی بہت زیادہ نہ کرو، یہ مطلب ہے. اس کا مطلب سمجھیے گا، وہ بہت زیادہ بلکہ کچھ ذکر بھی کر لیا کرو. کچھ تجربہ مجھ کو یاد آ جاتا ہے. ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ تعالیٰ، ہم لوگ شرع جامی پڑھ رہے تھے تو کہا میں تم لوگوں کا امتحان لوں گا. اب وہ امتحان کہاں مطلب تھا، امتحان تھا کہ کوئی سوال ہی نہیں تھا. حضرت کہا میں امتحان لوں گا. ہم سب لوگ جڑ گئے تکرار کرنے میں
اور حضرت کے گھر میں اور خانقاہ میں مسجد ہے، مسجد میں سب، اس میں جامی صاحب ہیں، اس میں قاری مبین صاحب ہیں، اس میں ہے یہ حقیر سب سے چھوٹا ہے، جتنے بڑے بڑے لوگ سب کیا کر رہے ہیں؟ تکرار کر رہے ہیں کتاب کا۔ ایک دفعہ حضرت خانقاہ گئے، دیکھا کہ ہم لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں، دوسری مرتبہ دیکھا لگے ہوئے ہیں، بلایا ہم لوگوں کو، یہ مطلب مدرسہ نہیں ہے، یہ خانقاہ ہے، اتنی دیر سے تم لوگ کتاب میں لگے ہوئے، کسی کو ذکر بھی کرنا چاہیے تھا، اب بتلائیے۔ کہا اسی وقت تم لوگوں کو دور کا نفل بھی پڑھ لینا چاہیے، یہ اب تک سمجھ میں نہیں آئے گا، مولوی لوگوں کو زیادہ جلدی میں سمجھ میں آئے گا۔ فرمایا ہے کہ یہ خانقاہ لفظ چاہے نہ کہا ہو، فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی گھنٹے سے تم لوگ تکرار کر رہے ہو، کتاب میں جٹے ہوئے ہو، تم لوگ کو یہ چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے ذکر میں مشغول ہو گئے ہوتے، جو کا نماز پڑھ لیتے، 100 روپیہ 100 لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے، اللہ اللہ، یہ ہے سمجھ میں آنے والی بات، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ذکر سے غفلت ہوگی کہ یہ پڑھائی بھی زیادہ نافع نہیں ہوگی۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، فتقسو قلوب اللہ علی۔ حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب گورکھپور گئے، وہاں امجد اللہ صاحب جو ہے مجھے مار کے متعلق گئے، تو حضرت شہر میں مجلس کرنے کے لیے آ رہے تھے، وہ 20-25 دور ہے کلومیٹر، تو ہم دونوں آدمی بلایا، قاری مبین صاحب کو بھی ہم کو بھی بلایا، کہا کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں شہر مجلس کے لیے، تم لوگ یہاں رہنا، بہت درخت ہے آم کے، اس کے آم کے، ہر درخت کے نیچے اللہ کا ذکر کرنا۔ جس آدمی رہتا کہتا ہے دیکھو خوب آم ہے خوب کھانا، یہ کہتا ہے، لیکن انہوں نے کیا فرمایا صاحب نے کہا، تو ہم دونوں آدمی نے کہا کہ وہاں موقع اچھا ہے ذکر کا، ہر درخت کے نیچے بیٹھ کر کے ذکر کرتے رہتا، مجھے یاد ہے اور کسی کو یاد نہیں ہے نا، تو ذکر لا تکثروا کلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے غیر کا ذکر کثیر نہ کرو، فإنه تقسو القلوب، الحمدللہ یاد ہے، اتنا سنا ہے، اس سے قلوب قاسیہ ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، تو قلب سخت ہوگا تو دوسرے کی محبت رہے گی، سختی۔ جب کوئی معافی مانگتا ہے اور معاف نہیں کرتا تو کیا کہتے ہیں؟ اس کا دل پتھر ہو گیا ہے کہتے ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہہ رہے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، لا تقسو القلوب، تمہارے قلوب کیا ہو جائیں گے؟ قاسی ہو جائیں گے، والقلب القاسی بعید من اللہ، یہ بڑی زبردست لعنت ہے، اور سخت دل اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ نہیں ہوتی، سختی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قلب کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ ہمارے بندوں کے قلب میں رفق ہو، حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے حضرت نے اس کو نقل بھی کیا ہے، جس کو رفق دیا گیا، نرمی، اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی، حدیث کے جو الفاظ ہے اسی کے ذمہ ہے، رفق جو نرمی جس کو دی گئی۔ میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو کہ لوگ معافی مانگتے ہیں معاف نہیں کرتے، بہت دیکھا، بہت کیا کہیں بھی دیکھا، بہت غلط ہے، بہت کیا دیکھا ہے، بعد میں دیکھا ہم نے، یہ بہت ہی قساوت قلبی، یہ قساوت قلبی، قلب کی سختی، عورت ہو یا مرد ہو سب اس کے مکلف ہے، مولانا یہ تعلیم ہے، نبوی تعلیم ہے، یہ بغیر اس کے کسی کو چارہ نہیں ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اپنے لوگوں کے اس پر ابھارتے تھے، وہ تقریر کرتے تھے، زبردست بات کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تقسو القلوب، تمہارے قلوب جو ہے قاسی ہو جائیں گے، بات کرو گے تمہارے قلوب میں کیا ہوگی؟ سختی آئے گی، والقلب القاسی، کتنی بڑی وعید ہے، دھمکی ہے، والقلب القاسی بعید من اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، قلب قاسی اللہ کی رحمت سے دور، جب اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا تو اس کے اندر کوئی فلاح کی بات ہوگی، کوئی صلاح کی بات ہوگی، اچھی بات ہوگی، جو اللہ سے دور ہو گیا ہے۔ اب آگے سنیے مجھ صاحب، اتنا سمجھ لیا، اب بتلائیے، فرماتے ہیں وَلَا تَنْظُرُوا فِي ذُنُوبِ النَّاسِ، یہ عجیب بات ہے، کیا واضح ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واضح ہے، بس 10 واضح کرنے والے تھے، واضح تھے تو سب ہے، بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی واضح کہتے تھے، اب لوگ واضح کی بالوں مذمت کرتے ہیں، واضح سے کچھ نہیں ہوگا، ارے واضح سب کچھ ہوگا، واضح تم چھوڑے ہو، گڑبڑی آ رہی ہے بہت سی چیزوں میں، سمجھ جائیں گے،
वाज की मजम्मत जब करोगे तो दूर होगे दीन से, क्योंकि नबी वादी आके कहता है। हुजूर ने पहाड़ों पर जो बुलाया था तो वादी तो कहा था, अय्युहन्नास, ऐ लोगो, मैं एक बात कह रहा हूँ सुनो उसको। कहा नहीं, वादी तो है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कहते थे, ईसा अलैहिस्सलाम ये वादी तो कर रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम वादी तो कर रहे हैं, वहाँ थामी 3-3 घंटा वादी तो कहते थे कि नहीं। अब वाज की मजम्मत लोग करते हैं, तबाही आएगी, बर्बादी आएगी। जब अहले हक का तुम नकील करोगे, अच्छा काम नहीं है। अहले हक को जो कर रहे हैं करने दो, उसी में फलाह है, उसी में आफियत। ये बात है उनका, कल्बुल कासी बईद में अल्लाह बोला कि ला तालुल, लेकिन तुम नहीं जानते। बोला तंदुरु फी जुनूबिन नास कान्नकुम अरबाब, ये बात है। लोगों के गुनाहों को न देखो, ये कितनी नसीहत है कि नहीं, कितनी बड़ी नसीहत है। लोगों के गुनाहों को न देखो, गोया कि तुम ही रब हो, तुम अल्लाह मियाँ नहीं हो, तुम उसके खालिक व मालिक नहीं हो। लोगों के गुनाहों को इस तरह न देखो गोया कि तुम रब हो, तुम परवरदिगार हो, तुम खुदा हो नहीं। तो कैसे देखो, इस तरह देखो गोया कि तुम बंदे गुनाहगार हो। अपने गुनाह को पेश नजर रखो। अगर किसी गुनाहगार को देखो, और मर्द इस सबके लिए है मोटा, कोई न मर्द इससे मुस्तस्ना है, न पीर मुस्तस्ना है, न मौलवी मुस्तस्ना है, न तालीम मुस्तस्ना है, न कारोबार मुस्तस्ना है, सबके लिए ये क्या बात है। लोगों के गुनाहों को इस तरह न देखो गोया कि तुम रब हो, तुम बंदे हो। तुम अपने गुनाहों को देखो, अपने गुनाहों को देखोगे तो फायदा भी होगा, और दूसरे गुनाह देगा सवा नुकसान कुछ नहीं। तकब्बुर करोगे, और तकब्बुर से आदमी गिरता है, समझे, बहुत रास है। जब दूसरों का ऐब को बड़ा बन के देखोगे तो तुम्हारे अंदर क्या आएगी, बड़ाई आएगी। बड़ाई आने का मतलब किब्र आएगा, और किब्र अल्लाह से दूर होता चला जाता है मुतकब्बिर आदमी। अल्लाह कान को अबीर, इस तरह देखो गोया कि तुम बंदे गुनाहगार हो, जो अपने गुनाहों को औरों पर मोतरीस थे, लेकिन जो आँख खोली। हमारे हजरत बहुत ये शेर पढ़ते थे माशा रसूलुल्लाह साहब, औरों पर मोतरीस थे लेकिन जो आँख खोली। अरे ये तो शेर याद कर लें, औरों पर मोतरीस थे लेकिन जो आँख खोली, अपने ही दिल को हमने गंजे हो यूँ पाया। वाह, औरों पर मोतरीस बहुत पढ़ते थे। जैसा ख्वाजा साहब का ही या उनका है, जफर का, ख्वाजा साहब का। औरों पर मोतरीस थे, ये लोगों पर एतराज़ करते थे, लेकिन जब आँख खुली अपने को देखा, सबसे बड़े गुनहगार तो हम। औरों पर मोतरीस थे लेकिन जो आँख खोली, अपने ही दिल को हमने गंजे हो यूँ पाया। क्या होता शेर, यह है मुराकबे लायक शेर है कि नहीं। बुढ़ापे में नहीं जरूरी है, जवानी से किया जाता है तब आता है। जिसको भी निस्बत मिलती है जवानी में मिलती है। हमारे यहाँ बहुत कहते थे जवानी में मिलती है निस्बत। जवानी में अगर ना सुन नशा शाबुन नशा फिर इबादतिल्लाह, वो जवान जो अल्लाह के जो अपनी जवानी में अल्लाह ताला की तरफ रुजू हो गया, वो क्या है, अर्श के नीचे होगा अल्लाह के। शाबुन नशा फिर इबादतिल्लाह, अल्लाह की इबादत ने जिसे नशो नमा पाया, समझे आप, बस समझ जाओ। शाबुन 8 आदमी है, उसमें से एक ये भी है, शाबुन नशा फिर इबादतिल्लाह, वो जवान जो अल्लाह की इबादत जवानी में कर रहा है। कितनी हदीस है कि 8 आदमी, मैंने कहा था इसमें लगा कहते हैं 8 आदमी। कानूम कहते हैं वंदरू एला, कहते हैं कि कान को अरबाब, वंदरू एला फिर कान को अबीद, अपने गुनाहों को देखो, इस तरह देखो कि तुम बंदे गुनाहगार हो। दूसरे गुनाह न देखो गोया कि तुम रब हो, अपने गुनाह को देखो। अपने गुनाहों को देखोगे तो फायदा होगा, दूसरे के गुनाह देखोगे किब्र पैदा होगा, और किब्र से अल्लाह से दूर होता है, जन्नत के करीब नहीं जा सकता। और जब अपने अंदर तवाज़ु आएगी तो बावजूद गुनाहों के तुम अल्लाह के करीब आओगे। हो गए, समझ नहीं, ये तरीक बयान कर रहा हूँ। ये हज़रत की हदीस है, इन इस्लाहात में से ये भी एक हदीस है हज़रत के इस्लाहात में। कहते हैं वंदरू फी जुनूबिकुम कान्नकुम अबीद, वंदरू फी जुनूब, अपने गुनाहों को देखो गोया कि तुम बंदे गुनाहगार हो। फइन्नार मुब्तला व मुआफ़र, इस वजह से लोग मुब्तला भी होते हैं, गुनाहगार भी होते हैं।
جو گناہ میں ہے مبتلا ہے ان پر رحم کرو، جو عافیت میں ہے شکر ادا کرو. اگر تم عافیت میں ہو تو شکر ادا کرو. فرماتے ہیں آگے کیا ہم تو بات کرتے فرحموا علی اہل بلایا، اہل بلائے پر رحم کرو. اے لوگوں جو کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے، گناہ میں مبتلا ہے، جو قابل رحم ہے، ارحموا. جب سن رہے ہیں نا تب مولوی رکھتا ہوں، ارحموا علی اہل بلایا، اہل بلائے پر رحم کرو. میرا پورا طریق ہے مجھ صاحب، ذرا سا سمجھ لو خدا تک پہنچ جاؤ گے فوراً، ابھی پہنچ جاؤ گے. طریق یہی ہے، طریق یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی طریق نہیں ہے. یہ اللہ کا طریق ہے جو اپنے انبیاء پر نازل کیا سمجھایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہی ابراہیم علیہ السلام کہا ہے، یا نوح علیہ السلام. کوئی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں ہے انبیاء کی. جو آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. میاں بیوی دونوں نے کہا. نجات ہوئی کہ نہیں؟ میں بارہ میں مولانا تقریر کر رہا تھا، وہاں سیدھی سا ایسے بیٹھے جیسے آپ بیٹھے ہیں، بہت آدمی تھے، تو وہ وہی کہتے تھے. میں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کیا کیا ہے لغزش کے بعد؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. اگر آپ نہیں مغفرت کریں گے ہم کیا خاسرین میں سو جائیں گے. میاں ابھی دونوں کہا کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام نے حوا نے دونوں یہ کہا. معلوم ہے کہ دین عورت کے لیے بھی اور مرد دونوں کے لیے. میں نے کہا طریق مولانا یہی ہے، سچ کہتا ہوں. مولانا جی کلام کیا اس طریق کو کوئی بدل سکتا ہے؟ ہمارے باپ کا طریق یہی ہے کہ کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرو، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، اللہ کے سامنے رو، اتنا روئے ہے کہ نالے جاری ہو گئے، چشمے جاری ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ طریق یہی ہے. اس بنا پر ان مصیبتوں میں تو ہم کو اور زیادہ ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے. یہ میرا مطلب ہے. طریق بدل نہیں سکتا کوئی. میں نے یہ بھی کہا یہ کوئی طریق بدل نہیں سکتا. طریق یہی رہے گا اور قیامت تک رہے گا. اپنے باپ کا یہ طریق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے پر چلے. چنانچہ نماز کی آخری دعا کیا ہے؟ اللہ انی ظلمت نفسی. نبی کر رہا ہے، نبی یہ دعا کر رہا ہے، اللہ انی ظلم. ہم کو سب کو ضروری ہے کہنا اس میں، اللہ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اللہ ہم سب کو اس طریق پر چلنے کی توفیق دے. فرماتے ہیں فرحموا علی اہل بلایا، اہل بلائے جو ہیں مصیبتوں میں جو ہیں، معصیتوں میں جو ہیں، مصیبتوں میں ہیں اور معصیت و گناہوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، ان پر رحم کرو. اور اگر تم کو عافیت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو. ذلیل کیوں سمجھتے ہو کسی کو؟ بہت فرحموا علی اہل بلایا، جو بلا والے ہیں، جو مصیبت والے ہیں ان پر رحم کرو. اور جو تم کو عافیت ملی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. ذلیل نہ سمجھو اس کو، اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائے. بہرحال یہ حدیث سب کہاں تک بیان کیا جائے. یہ اتنا خلاصے کے طور میں کہتا ہوں کہ حضرت شاہ رسول اللہ صاحب نے جب اس حدیث کو منتخب کیا تھا، لوگوں کو دکھاتے تھے، تو اہمیت اس کی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات فرما رہے ہیں اپنے لوگوں میں. معلوم ہوا کہ ان حضرات کی تقریر ایسی ہی ہوتی تھی، ایسا بات ہوتا تھا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بات ایسا ہوا ہے کہ حفاظت ہے ہی نہیں، آنکھیں بہ پڑی، آنسوؤں سے آنکھیں بہ پڑی. ہوا کہ نہیں؟ مشکات میں حدیثیں ہیں. اس بنا پر ان چیزوں کو لانے کی ضرورت ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. یا اللہ مجھے بھی حسن کلام سے نکال کے حسن عمل میں لائیے، میرے بچوں کے لے آئیے، میری ذریت کو لے آئیے، میرے تمام لوگ. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام اہتمام سے ہوگی. بہت گزشتے رہی. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے اہتمام سے ہوگی.
بہت اچھے اشعار ہیں یہ خواجہ صاحب نے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آج میرا جی چاہتا تھا یہ کہ طائف کی جو دعا ہے میں اس کو کہوں صرف آپ لوگ آمین آمین کر دیجیے. طائف کی دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مصیبت میں تھے اس نے جو دعا کی ہے میں نے لکھا ہے. اس کو امام حذیفی بھی دکھایا بھی تھا. دعا یہ صرف آمین کرتے رہیے, میں ترجمہ بھی نہیں کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس 2-3 کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہم الیک اشکو ذوف قوتی. اے اللہ میں اپنی کمزوری اور بے سر و سامانی اور لوگوں میں بے وقتی کی آپ سے شکایت کرتا ہوں اور کرتی ہوں. ہے نہیں عمدہ ہے. پہلے ہی دعا ایسی ہے مولانا جو ہم لوگوں کے مطابق ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, بے بس تھے, پتھر چل رہے تھے, پنڈلی مبارک خون سے آلود, چپل میں اتنا پاتے پیر چپک گیا تھا, اس وقت یہ دعا فرما رہے ہیں. اللہم الیک اشکو ذوف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی النار یا ارحم الراحمین. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے, آپ ہی کمزوروں کے رب ہیں. جیسے کمیلوں کے رب ہیں, کمزوروں کے رب. میں اس وقت کمزور ہوں, کوئی پرسان حال نہیں ہے. میں اپنی بہنوں کے پاس آیا تھا, بہنوں نے یہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہے. بہنوں کے پاس آیا, رشتہ داروں کے پاس آئے, شاید وہاں کچھ میری تسلی ہو, وہاں بھی تسلی نہیں ملی. یہ حال یا اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے, آپ ہی کمزوروں کے رب ہیں. کیا آپ مجھے کسی دور والے کے سپرد فرما دیں گے جو سینہ زوری کرے؟ اے میرے معاملے کو کسی یا میرے معاملے کو کسی دشمن کے حوالے کر رہے ہیں. بس اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے. مگر آپ کی دیکھیے سنبھل گئے, حضور ناز میں آ گئے کہ اگر آپ خوش ہیں, خوشی سے مجھ کو کر رہے ہیں تو میں تیار ہوں. پھر ڈرے نہیں, یہ تو دعویٰ ہو جائے گا. کہا مگر اے اللہ کے رسول عافیت مجھ کو دیجیے. دیکھیے کتنا ہے, نبی بڑھا آگے دبا دیا اپنے کو. وہ عروج تھا کہ آپ جو چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ ہم تیار ہیں برداشت کرنے کے لیے. کہا کہ یہ عروج ہے, فوراً نزول میں آ گیا اے اللہ مگر میں اس کے لائق نہیں ہوں, آپ مجھ کو عافیت دیجیے. طریق, یہ طریق ہے مولانا, یہ طریق, یہ تصوف ہے, یہ سلوک ہے. حضرت حاجی صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ بادشاہ سے مل لیجیے. کہا نہیں ملوں گا, میں نہیں ملوں گا. وہ بادشاہ کیا کرے گا, کہے گا کہ ہمارے گھر آ کے رہو. بیت اللہ شریف میں فاقہ ہو رہا تھا تو مجھے بیت اللہ چھوڑ کے بیت الرئیس میں جانا گوارا نہیں ہے, بادشاہ کے دربار میں نہیں جانا ہے. پھر سنبھل گئے اور کہا میں اے حاجی رحمۃ اللہ صاحب سے جا کے ان کو میرا سلام کہہ دیے گا, کیونکہ امام عادل جب سلام کا جواب دے گا تو وہ دعا ہوگی, مجھے دعا مل جائے گی. وہ عروج تھا, یہ نزول ہو گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عروج میں تھے کہ اللہ آپ جو چاہے کریں میں راضی ہوں, مگر آپ کی عافیت میرے لیے زیادہ بہتر ہے. مہاراج دیر بڑی اس بنا پر تھوڑی سی دعا یہ ساتھی میں نے سنا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت سے نوازے, اور جو پریشانیاں ہیں, بیماریوں کی بھی ہیں, فقر و فاقہ کی بھی ہیں, تعلیمی بھی ہیں, عبادت کی بھی, سب پریشانی ہے. اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے نجات دے, اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت ہم سب کو نصیب فرمائے. بہت طویل ہو گیا لیکن ضروری بات تھی, اس وقت سے میں نے کہا انشاءاللہ آپ حضرات گھبرائے نہیں ہوں گے, اور انشاءاللہ اس سے نفع ہی میں سمجھتا نفع ہوگا. معلوم ہوا ہے کہ بہت سے حضرات اس کو پسند بھی کرتے ہیں, مرد ہو یا عورتیں ہیں. اس بنا پر ہمت ہوئی, حوصلہ ہوا کہ جو باتیں ہیں دل میں وہ زبان پر آتی رہیں. ہمیشہ زندگی بھر یہی کام کیا ہے. اس بنا پہ یہ تو میرے لیے غذا ہے. اللہ تعالیٰ غذا ہے, اس کو میرے لیے دوا بھی بنا دے, غذا بھی ہو اور دوا بھی ہو. اللہ تعالیٰ اس سے قوت بھی آوے اور صحت بھی ہم کو حاصل ہو اور سب کو حاصل ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین محمد سید نبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا اللہ ہمارے تمام جائز مقاصد کو پورا فرمائیے, پریشانیوں سے نجات کلی عطا فرمائیے. جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائیے.
جن لوگوں کی وفات ہو گئی، ان میں بہت سے ہمارے لوگ تھے، خلفاء تک بھی تھے، اللہ ان کو خوب بلند مقام عطا فرمائیے اور ان کی مغفرت فرمائیے